الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروه آخره لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وعما نواله واتم برہانہ وآزم شانہ دی حمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا صدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدسندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے زبان دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدسندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے انو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان امیر المومنین خلیفہ سوم داماد رسول حضور سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام دے شہادت دے اسباب اور جنگ جمل و صفین کا تاریخی پس منظر اس دے حوالے نال چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا دعاہی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدسندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی اس موضوع نو بیان کرن دا سبب بنیا سیال کوٹ دے علاقے وچوں کچھ دوستان دے فون آئے شیعہ دا کو مولوی ہے آبدی انہوں آکھ دیں
اس نے دوران تقریر یا کلپ دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت نو غلط رنگ دے کے لوگوں دے سامنے پیش کیتا ہے، اور جو خوب سے باطنی دا اظہار کر سکتا سی اس ٹیل مار کے کیتا ہے۔ اس دے بیان دا خلاصہ یہ سی کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت جڑے عمال اور گورنر مقرر کیتے وہ ظالم سن، انہاں دی وجہ تو آپ دی مخالفت ہوئی ہے، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی دے قتل دا فتوہ جاری کیتا۔ اس طرح دی بکواسات اس نے کیتیاں اور چند تاریخی کتب دے حوالہ جات پیش کیتے۔ ضروری سمجھا ممبر رسول دے منصب نو مد نظر رکھتے ہویا کہ حقیقت تو قوم نو آگاہ کیتا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار دے دامن اتے کوئی خبیث اگر کیچڑ اچھالن دی کوشش کرے اہل علم دا فرض بندا ہے انہاں دے اس خباثت دا رد کر کے حقائق قوم دے سامنے پیش کیتے جاؤں تاکہ لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دے لا علمی وچ بے ادب بن کے اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے اسباب دے بیان تو قبل تمہیدی طور تے قرآن دی روشنی اندر گل جناب دے سامنے رکھنا چاہنا ہوں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اسلام دے خلاف یہود و نصارہ نے شروع تو تحریک چلائیے، ہر ممکن کوشش کیتی ہے انہاں کے لوگاں نو اسلام تو دور کر کے انہاں دے ایمان نو برباد کیتا جائے، اور ایسا کم دور رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے وچ بھی کیتا انہاں، وہیں تا سارے زمانے قیامت تک میرے مصطفیٰ دن زمانہ ظاہری جس کے اندر آپ جسم دنیا تے موجود سن، اس دور وچ بھی انہوں نے سازش کیتی اسلام دے خلاف، لیکن چونکہ وحی دا سلسلہ جاری سی اللہ تعالیٰ نے قرآن دی وحی اتار کے انہوں دی سازش نو آشکار فرما دیتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 یہودیاں نے سازش کی تھی کہ مسلمانوں نو دین تو ہٹامن واسطے انج کرو کہ صبح آپ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، انہاں دے وچ داخل ہو جاؤ، جدو صبح مسلمان ہو جا سو شام نو ہی کافر ہو جانا۔ لوگ پوچھن گے یار تو انہوں کے بنیا تسا مسلمان ہو کے کافر ہو گئے ہو، تے تسا آکھیا جے یار اسا تے سمجھا سی تواڈا دین بڑا کچھ جے لیکن سانو اس دین وچ کوئی گل نظر نہیں آئی، لہذا جدو تسا اے گل کر کے آپ واپس کافر ہو سو تے کئیاں لوکاں دے ذہناں وچ اسلام مشتبہ ہو جاسی، سادہ لہو بندے بھی تواڈے مگر لگ کے دین تو برگشتہ ہو جان گے، لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام اور اہل بیت اور اس وقت دے مسلمانہ تے رحمت کر دے ہویا قرآن دی آیت اتار کے یہودیاں دی اس سازش نو آشکار کر کے روشن فرما دیتا تاکہ کوئی نبی دا غلام انہ دی سازش دا شکار نہ ہوئے۔ اللہ نے اس نو سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 72 ذکر فرمایا ہے۔
ارشاد ربانی فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروہ آخرہ لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین فرمانا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، یہود و نصارہ دی ایک تنظیم، ایک گروہ، ایک جماعت نے اے سازش کی ہے آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ تساں ایمان لے آؤ، قرآن تے ایمان لے آؤ جو اللہ دے نبی تے نازل ہویا ہے، دیتے ایمان لے آؤ، صبح دن دے پہلے حصے وچ ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوهُ آخِرَهُ، تے رات شام دے حصے وچ کفر کر دیو، اعلان کر کے کفر کر دیو، اسلام تو برگشتہ ہو جاؤ، کافر ہون دا اعلان کر دیو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تواڈوں ویکھ کے لوگ اپنے دین تو پھر جاون۔ رب کائنات نے یہود و نصارہ دی سازش نو واضح الفاظ دے اندر بیان کر کے نبی دے غلامات مسلمان قیامت تک آون والیاں نو دس دتا، اوے جڑے نبی دے ظاہری زمانے وچ سازشاں کردے رہے نے، ادوں تے وحی دا سلسلہ جاری سی، جدوں سازش کردے سن رب انہوں واضح کر دیندا سی، ہن تے وحی دا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لہذا جنہ رسول نال سازش کرن دی کوشش کی دیئے، انہاں نو کدی اپنا سجن نہ سمجھیا جے، کدی اپنا خیر خانہ سمجھیا جے، او تواڈے ایمان دے بھی دشمنن، تواڈی عزت دے بھی دشمنن۔ کدی تواڈے سجن ہو سکتے ڈوب کے مر جاون حکمران جڑے آج دے ساڈے انہاں دے بل ہی بنے کھڑے، تو انہوں شرم نہیں آندی بے غیر تو قرآن دا واضح اعلان ہے، وہ انہاں رسول نال سازش کیتی ہے، دعوت کیتی ہے کہ یہودن نے آج دی جدید تعلیم آلیاں دی نانی نے رسول دی دعوت کیتی ہے تے گوشت تے زہر پا دیتا، نبی پاک دی دعوت کیتی تے گوشت تے زہر پا دیتا، کئی صحابہ کھا لیا سی اس وقت، کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے اس سے زہر نال، لیکن جدو نبی پاک نے لکمہ اٹھایا ہے نا تے بوٹی بول پئی، جو بوٹی بول پئی، سونیا مینوں نہ کھامی میرے وے زہر نہ لے ہویا ہے، اور جنہ رسول نال سازش کیتی ہے حتیٰ کہ حضور نو شہید کرن تک دے ارادے فرمائے نے، جڑے تواڈے نبی دے دوست نہ بن سکے وہ تواڈے سجن کی میں بن جا سن، انہوں نے یہ سازش کیتی۔ یہ تحریک پھر چلی، مائی سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماندیاں، حضور دا جدو وصال ہویا ہے ظاہری، آپ تو بعد یہودیاں نے پھر سر پٹیا ہے، بیٹھے نہیں ہو، انہاں پھر سر پٹیا ہے، کوشش کیتی ہے کہ اسلام تو لوگوں نے برگشتہ کیتا جائے، لیکن صدیق اکبر دی تدبر، سیاست اور آپ دی عقل دے نال آپ نے انہاں سارے فتنے دا دروازہ بند کر کے مصطفیٰ دی امت دے ایمان نو محفوظ کر چھڑے۔ اس تو بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑو بنے تے بابا عمر ویسے ہی ڈنڈے سخت سی، توجہ ہے اگلا جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی تے انہاں دی شہادت تے آئے گا، آپ نے حضور دی حدیث تے عمل کر دے ہوئے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، امام الانبیاء نے فرمایا سی یہود و نصارہ نو جزیرہ عرب وچوں کٹ دے آجے، حضرت عمر نے نبی پاک دے اس فرمان تے عمل کر دے ہویا، ایک یہودی تے عیسائی مدینے تے مکے وچ نہیں رہن دیتا، سارے کٹ مارے گا۔ سیدنا فاروق اعظم دے دور وچ مڑے سر نہ پڑ سکے، ڈنڈے تو ڈر دے سن، کہ دے تو کیونکہ یہودیاں دا علاج ہے ہی ڈنڈا، سپ نظر آوے تے کی کر دے لتر لا لیں دے ہو، وہ جان دا دشمن ہے، تو جیڑا تے جان دا دشمن ہے انہوں ویکھ کے لتر لا لینا ہے، تو جیڑا ایمان دا دشمن ہے وہ دا بیلی بنیا کھڑا ہے، سمجھ نہیں آئی گل دی، وہ جیڑا ایمان دا دشمن زیادہ سخت ہوندہ ہے یا جان دا،
جان تا لوٹ چلی جاوے تے واپس آ جاندی ہے کیویں قبر پھر زندہ ہو جانے تے جو ایمان ٹر گیا یہ واپس نہیں ہوندا تے اللہ تعالیٰ یہ جانور بنا کے نا موزی تینوں میں جہاد دا سبق دیتا ہے کہ جویں جان دے دشمن جانور نو مارنا ضروری ہے تاکہ کسی دی جان دا نقصان نہ کرے، کافر ایمان دا دشمن ہے انہوں مارنا بھی ضروری ہے، انہوں مارنا بھی اے خالی تقریرہ نال مرنا۔ ساڈا وزیر اعظم جناب تقریر کرتا ہے ناموس رسالت پر، اقوام متحدہ میں تقریر کر کے کہتا ہے میں نے ناموس رسالت کا حق ادا کر دیا۔ میں کہا واقعی تو حق ادا کر دیتا ہے، اوتھے تقریر کی تھی ایتھوں آسیہ ملونہ نو کٹ کے پلیٹ چپا کے یہودیاں دی گود چ بٹھا دیتا ہی، اور دو رنگی کے نوادن منافقت کی یہ بدترین مثال ہے۔ اور یوتھی تے او دے سپورٹر بیچارے اس سے گالتے خوش ہوئے کھڑن، او مہنگائی جنی مرضی ہو جاوے پر ساڈا کپتان تقریر بڑی سونی کرتا، تقریر بڑی بولو جڑا آکھے نا جی حکومت نو کچھ نہ کو جدو سبزی لین لگے تے مہنگائی ہوئے نا تے وہ رووے نا، رویا نہ کرو، صرف خان دی تقریر لا کے سنیا کیونکہ تقریر اچ ماہر ہو۔ ایویں شیخ سادی نہیں سی آکھیا یک رنگ ہو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو سراسر موم ہو یا سنگ ہو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر تقریریں ناموس رسالت پہ ہو رہی ہیں، ادھر اب گستاخوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور 300 اس وقت گستاخ رسول توڑے پاکستان دی جیلنچ بندے حج تک سزا بولے ہو تو ہولی 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 جی میں مولویاں نو بھول دے گئے ہولی ہولی کٹ دے جان گے، کٹ کے تے اپنے آقامہ نو خوش کرن واسطے انہوں نے دین دے جان گے۔ تو عزیزان گرامی انہوں نے پھر سر پٹیا جدو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا ہے۔ ایک یہودی سی جدا نا سی عبداللہ ابن سبا، ہن میں شہادت عثمان دے اسباب دسن لگا۔ سب تو پہلے میں شیعہ دی کتاب رجال کشی، اے انہاں دی اسماء الرجال دی کتاب ہے، اے دے اتے راویاں وے جڑے شیعہ راوی ہیں نا انہاں دے اتے بحثاں کیتیاں گئی ہیں۔ اے ویسے اصل عربی بیروت دی چھپی بھی میرے کول ہے، اے ترجمہ کراچی آلیاں نے چھاپیا ہے، مکتبہ اہل بیت کو کراچی اچ انہوں نے دا ترجمہ چھاپیا ہے 5 جلدیں چ۔ میں اس نو منگوائے تھے، انہوں نے عبداللہ ابن سبا دا ذکر کر دیا۔ آدھا عبداللہ بن سنان نے اپنے والد سے روایت کی کہ امام باقر نے فرمایا عبداللہ ابن سبا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور گمان کرتا تھا کہ امیر المومنین یعنی علی پاک اللہ ہے۔ مولا علی دی خدائی دا دعویٰ ایک یہودی نے کیتا تے ہویا مسلمان سی اتوں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے رل گیا وچ تے کیتا انہیں کی خود شیعہ دی کتاب رجال کشی پہ لکھ دیئے کہ نبوت دا دعوے دار سی بے ایمان تے آکھدا سی علی اللہ ہے، علی اللہ ہے۔ اچھا جی یادن امیر المومنین اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب امام امیر المومنین کو اس بات کی خبر ہوئی یعنی مولا علی نے جو پتہ چلیا، آپ نے اسے بلایا اور اس سے سوال کیا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہا ہاں آپ خدا ہیں اور یہ میری روح میں القاء ہوا ہے، یعنی میں نے وحی آئیے کہ تو خدا ہے اور تو خدا ہے۔ مولا علی نو کہنے لگا تے میں نبی ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا تیرا برا ہو، شیطان نے تجھ پر غلبہ پا لیا ہے۔ مولا علی نے کی فرمایا شیطان تیرے اتے قابض ہو گیا ہے، انہیں تیرے تو گلنا کٹوائیں کفر لیاں، اس بات سے ہٹ جاؤ۔ تیری ماں تجھ پر روئے اور توبہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا، آپ نے اسے قید کر دیا اور 3 دن تک اس سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب اس نے توبہ نہیں کی تو اسے آگ سے جلا دیا اور فرمایا شیطان نے اس کی عقل زائل کر دی تھی، وہ اس کے پاس آتا اور اس کی روح میں ایسے کفریہ باتیں ڈالتا تھا۔
ٹھیک ہے جی، ایک روایت انہوں نے کافی لے آندی ہیں۔ پھر اس نے آکھیا جی ابو حمزہ شمالی امام سجاد سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام زین العابدین سے، فرمایا خدا اس پر لعنت کرے جو ہم پر جھوٹ بولے، یعنی امام زین العابدین نے فرمایا اللہ اس بندے تے لعنت کرے جڑا ساڈے اتے جھوٹ بولے، گلاں اپنے کولوں گاڑ کے تے ساڈے ال منسوب کر دے وے کہ امام میں گل کیتی ہے۔ عبداللہ ابن سبا کو یاد کیا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک بہت بڑے امر کا دعویٰ کیا جو اس کے لیے نہیں تھا، خدا اس پر لعنت کرے، اور خدا کی قسم امام علی خدا کے صالح اور نیک بندے تھے، یعنی جڑا انہیں دعویٰ کیتا سی ربوبیت اعلیٰ تے خدائی اعلیٰ، حضرت علی اس منصب تے نہیں سن، کی سن اللہ دے نیک بندے تے عبادت گزار بندے سن، تے بندے نو اس نے رب بنا چھڑیا، اور انہیں خدا کے دربار میں کرامت، عزت، خدا کی اطاعت اور رسول اکرم کی پیروی کی وجہ سے حاصل ہوئی، یعنی مولا علی نے جڑی عزت شان مقام ملیا ہے وہ نبی پاک دی تابعداری اور پیروی کرن نال ملیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے دربار میں کرامت، عزت فقط خدا کی اطاعت کے سبب سے حاصل ہوئی تھی۔ سجنوں یہ گلاں کردیاں روایتہ لکھ کے اگو جڑا اس کتاب دا مصنف ہے یہ دا نام ہے شیخ ابو عمر کشی الکلینی، یہ آدھا ہے ذکر بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ انا عبداللہ ابن سبا کان یہودین فَأَسْلَمَ وَوَالِي عَلِيًّا، عبداللہ ابن سبا یہودی سی، فَأَسْلَمَ پھر اسلام لے آیا، مسلمانوں کے نے کیتا کی وَوَالَا عَلِيًّا مولا علی دی محبت دا دعویٰ کیتا، یہ دا مطلب ہے ہر علی دی محبت دا دعویٰ کرنا والا سچا بولو۔ بعض بندے آج کل کئی ساڑھے پیر چھٹے پھرتے ہیں، میں کہاں کہ وضاحت کرنا ہے دی، وہ آدھے ہونا سا انہوں نے کیا نا میاں روایت من گھڑت جھوٹی ہے نہ بیان کرو، وہ آدھے تو ساتھ اہل بیت دے دشمن ہو، میں کہتا مطلب ہے اہل بیت دا سجن ہو وہ جڑا کوڑ مارے، توجہ ہے، یعنی ہونا میں ایک واقعہ موضوع تیار کر رہا ایک واقعہ کربلا میں جھوٹے واقعات بیان ہونے کی نشاندہی، وہ انشاءاللہ جدو میں جلسہ کیتا تھے وہ تو میں بیان کروں گا، اور تُسا سنو گے کہ جیڑیاں گلنا تُسا بچپن تو سننے آئے ہو وہ تے ساریاں کوڑ نکلیاں، پچھا کتابیں تے لبی شے کوئی نہیں۔ ہون جدو یہ وقت موضوع میرا انٹرنیٹ تے گیا ہے تے کئیاں نو تکلیف ہوئی ہے، میں کہ حجے تے صرف نہ گیا ہے تے تکلیف ہوئی ہے، جدو بیان ہونا ہے تو اڈی تکلیف ہے جو اضافہ ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آدھا جی نے علی پاک دی محبت دا دعویٰ کیتا، وَكَانَ يَقُولُ هُوَ عَلَى يَهُودِيَتِهِ، جدوں اے یہودی سی ادوں اے اک گل آکھدا ہوندا سی فی یوشع بن نون وصی موسیٰ بالغلو، کہ حضرت یوشع بن نون جڑے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وصیین خلیفین تے اس گل وچ غلو کردا سی، یعنی حد تو ود جاندا سی۔ پھر رکھے جدوں ہویا ہے مسلمان، فقال فی اسلامی بعد وفات رسول اللہ، مسلمان ہومن تو بعد حضور دی وفات تو بعد انہیں کی دعویٰ کیتا فی علیین مثل ذالکا، کہ اے جڑا دعویٰ یوشع بن نون دے بارے کردہ سی نا کہ حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام دے وصیین خلیفین یا نشینن تے غلوب کردہ سی، اس گل جہاد تو بد جاندہ سی۔ آدھا جدو مسلمان ہویا پھر ایو دعویٰ انہیں مولا علی دے بارے کیتا، کیا دے بارے کیتا؟ کہ مولا علی نبی پاک دے وصیین خلیفین تے جڑے صحابہ نے پہلے خلافت علی تو کیتی وہ سارے غاصب تے ظالمن انہا علی دا حق ماریا ہے۔ اے دعویٰ کرنا لا سب تو پہلا کون سی؟ یہودی۔
بولو کون سی؟ یہودی. یعنی کسی مومن نے یہ دعویٰ نہیں کیتا. ہن اگو آدھا وکان اولو، پہلا یہ بندہ ہے من شہرہ بالقول بفرد امامت علی، علی پاک دی امامت دے فرض ہومن دا قول کرن والا پہلا اے بندہ ہے. کون ہے؟ یہودی. علی پاک دی امامت دے قول نو فرض کرن والا کون ہے؟ یہودی. خود شیعہ لکھ رہا ہے. اگر کسی شیعہ نو ناراضگی ہوئے، کیونکہ نیٹ تے جدو بیان جانا ہے پھر تکلیف سے بڑی ہوندی، لہذا کسی مومن نو ناراضگی ہوئے کیونکہ وہ اپنے آپ نو مومن سجدن، تو میں انہوں نے آدھوں نا مومن نہیں بیٹا مومن. مومن تو اٹھے ذاکران دے بوتھے تے داڑھی نہیں لبدی تے تو اٹھے تو کی لبنا؟ تو سا مومن نہیں ہو، مومن ہو. اگر کسی نو دکھ ہوئے تو میرے تے ناراض نہ ہوئے، اپنے اس بابے دی قبر تے لتر مارے. جائے سارا پردہ چاک چکیتا ہے. گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے. مشہور گل ہے نا، گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، کیونکہ تو اٹھے گھر دا بندہ ہے تو مستند بندہ ہے. آدھا پہلا تے انہیں امامت دے فرد ہومن دا قول کیتا. وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ آدَائِهِ، جنن ولیدہ دشمن سمجھدا سی، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، انہ تو براعت دا اظہار اس بندے نے سب تو پہلے کیتا ہے. ایک یہودی نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان تے صحابہ تو بیزاری دا اظہار کیتا ہے، کسی مومن نے. اور اگوں آدھا ہے کیونکہ کہ وہ دے عقیدے اے سن، تاں کر کے چونکہ ساڑھے عقیدے بھی ہی ہیں، یا سامی صحابہ نو نہیں مندے، امامت علی نو فرض سمجھنے ہیں. آدھا تاں کر کے وَقَاشَفَ مُخَالِفِيهِ وَقْفُرْهُمْ، اس نے مخالفین یعنی حضرت علی دے مخالفین نو کافر قرار دیتا. نعوذ باللہ صحابہ اکرام. آدھا فمن ہا ہنا کالا من خالفت الشیعات من خالف الشیعات اصل التشیع. آدھا ہے جڑے ساڑھے مخالف ہیں نا شیعہ دے، او تاں کر کے آدھیں شیعہ مذہب دی اصل تے بنیاد والرفد ماخوذا من الیہودیہ، شیعہ مذہب دی بنیاد یہودیت تمہیں کہتے تو ہیں. عبارت مکمل کیمرے دے اندر ایک لفظ نہیں کھادا. مولوی توڑا نہ ہوئے تاں مجرم، کتاب توڑی نہ ہوئے تاں مجرم، لکھن مکتبہ چھاپن والا توڑا نہ ہوئے تاں مجرم، تے جے کتاب بھی توڑی، لکھن والا ملا بھی توڑا، چھاپن والے بندے بھی توڑے، تے پھر ناراض میرے تے نہیں ہونا، میں تا پیسے بھر کے لئیے. توجہ ہے جی؟ ہاں میرے تے ناراض نہیں ہونا. اس بندے نے سیدنا عثمان غنی دے خلاف تحریک چلائی، دعویٰ کر کے انہیں نے کام کی کیتا. ایک روایت ہے جڑی ساڑیاں کتاباں علی سنت دیاں دستیاں، البدایہ والنہایہ، تاریخ تبری اور الکامل ابن اسیر وغیرہ، وہ آدن کہ حضرت عثمان غنی نے انہوں جلا وطن کیتا. جدو انہیں حضرت عثمان تے الزامات لائے کہ جی اپنے بندیاں نو گورنر بنا رہا ہے، مال کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سارے جھوٹے الزام گھڑ کے انہیں لائے. حضرت عثمان غنی چونکہ نرم دل سن، انہیں سخت سزا نہ دیتی، انہوں جلا وطن کر دیتا. فرمایا یہودی کون ہے جڑا بکواس کر رہا ہے؟ آپ نے جدو پتہ لگا اس نے جلا وطن کیتا، اے چلا گیا مصر والے پاسے. اتھے لوگ تازہ تازہ کئی مسلمان ہوئی سن. اے عالم تو ہے سی پہلیاں کتاباں دا. انہیں کی کام کیتا؟ بندے بٹھا لینے سادہ جڑے بیچارے دین دی گہرائی نو نہیں سن جان دے، نوے نوے مسلمان ہوئے سن. انہیں آکھنا یار اے دسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو پہلے واپس آنا ہے؟ ظاہری بات ہے ساڈا قرآن اور حدیث اس گل دی تصدیق کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت تو پہلے واپس آنا ہے، آپ زندہ چوتھے آسمان تے موجود ہیں. ہن جدوں انہیں یہ گل کرنی نا، وہ سارے آکھنا جی بالکل آنا ہے. تو اس پھر اگو نال ہی
پلٹا مارنا. اس اکنا یہ دسو عیسیٰ دی شان زیادہ ہے یا نبی پاک دی؟ ظاہری بات ہے سارے آکھنا جی حضور دی شان زیادہ ہے. تو انہیں کہا یار میں نے یہ سمجھ نہیں ہوندی بھی چھوٹی شان جے دی ہے نبی تو تھوڑی انہیں تے واپس آنا ہے تے جے دی شان زیادہ ہے انہیں واپس کیوں نہیں ہونا؟ رانگ ویکھ بلوکاں نو گمراہ کرن دے. اے میں سازشاں جڑیاں نا صرف آج نہیں چل دیاں پئیاں شروع تو انہاں دے بابے کردے آ رہے. ہن جدوں یہ سن ظاہری بات ہے جدوں یہ گل کسی دے ذہن جانی سادہ بندے نے تے آپے گمراہ ہونا ہے. اس نے یہ گل کر کے رجعت دا عقیدہ گھڑیا جڑا آج بھی شیعہ کتب دے اندر حق الیقین پورا باب بنے ہیں. مولا باقر مجلسی نے رجعت دا وہ آدھا ہے کہ امام مہدی بھی آنا ہے، امام باقر نے بھی آنا ہے، امام جعفر نے بھی آنا ہے، امام حسین بھی آنا ہے، حتیٰ کہ آدھا یزید بھی واپس آنا ہے. یہ سارا رجعت دا عقیدہ اسلام دے خلاف گھڑیا گیا. اے دی بنیاد رکھن والا بھی کوئی مومن مسلمان نہیں بلکہ ایک یہودی سی. دوسرا اس نے آکھنا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی وسیع ہوندہ ہے، خلیفہ اور جانشین ہوندہ ہے. اور نبی پاک دے مولا علی دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انتا منی بی منزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تیری میرے نال مثال انجے جی میں موسیٰ علیہ السلام دی ہارون نال سی. اے حدیث بیان کر کے انہیں آکھنا ہارون علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کوہ تور تے گئے تے انہاں حضرت ہارون نو اپنا جانشین بنایا پیچھے قوم وچ. لہذا نبی پاک نے بھی ہارون دی مثال دے کے اے واضح کر دیتا ہے کہ میرے بعد علی جانشین ہو سی. حدیث پڑھنی حدیث مانا لینا اپنی مطلب دا تے قوم نو کر لیا گمراہ. ایتھوں مذہب پھیلے ہی. باقی رہ گیا مسئلہ ہے انت منی بھی منزلت ہارون من موسیٰ. اس حدیث دے اتے میں انشاءاللہ جدو خلافت دا موضوع لایا پھر وہ دے وچ پاس کر سکے کہ ہون اگر میں اس پاس نو چھیڑاں تے کم لمبا ہو جاسی. عزیزان گرامی اس نے پڑھیاں حدیثاں پڑھے قرآن دی ایتاں لیکن کرے کی گمراہ. بولو ہر قرآن پڑھنا لے دے مگر بھی ہر حدیث پڑھنا لے دے مگر بھی. یہ رول ہے جڑا میں جناب نو 1.5 سال تو کھپ رہے ہیں کہ اینا دے باپے شروع تو لبادہ قرآن حدیث دا اوڑ کے مانے اپنی مرضی تے مطلب دے گھڑ کے جڑا مانا او لینا جڑا 14 صدیاں بیچ نہ صحابہ لیا نہ اہل بیت لیا نہ نبی پاک کو مانا بیان کیتا ہے. اپنی مرضی نالی مانا لے کے تے اپنا نما عقیدہ بنا لینا تے آکھنا ویکھو جی ساڈا عقیدہ قرآن تو ثابت ہے. عقیدے تواڈے مانے نال قرآن تو ثابت نہیں ہونے. عقیدہ وہ ثابت ہونا ہے جدی تصدیق خود نبی کرے صحابہ کرن تے اہل بیت کرے. سمجھ آگئی جی. اس بندے نے یہ دھوکھا دیتا. انہیں نے پہلی سازش کی دیتی انہیں بصرہ وچ بہ کے خط لکھے جعلی خط لکھے. ایک تے حضرت علی دا نام لکھ چھڑیا کہ حضرت علی پہ لکھ دیں. ایک تے حضرت عائشہ دا نام چ لکھیا کسے تے حضرت طلحہ تے زبیر دا نام چ لکھیا. جعلی خط مدینے وچوں آئیں جی لوکاں نو آکھنا کہ حضرت عثمان تے حملہ کر دیو دین نو بدل رہا یہ کر رہا وہ کر رہا. ہن ظاہری بات ہے جدو خط تے نام حضرت علی دا ہونا ہے تے بندیاں تو سمجھنا حضرت علی لکھیا ہے. اس طرح انہیں پورا ایک جتھا تیار کر لیا. 4 ہزار دا لشکر ترتیب دیتا گیا ہر شہر چوں جنہاں نے آ کے مدینے دا محاصرہ کیتا حضرت عثمان پاک نو شہید کرن واسطے. جدوں لوگ مدینے آئے نے حضرت طلحہ تے زبیر نو پوچھیا گیا تساں خط لکھیا انہاں کہا قسم بخدا اساں خط دے اتے کوئی گل نہیں لکھی نہ خط لکھیا ساڈے والوں خط جھوٹے منسوب کر کے بنائے گئے نے. حضرت علی نے بھی انکار کر دیتا فرمایا اساں کوئی خط نہیں لکھیا. انہاں کہا جی سانو حضرت عثمان غنی تے کچھ اعتراضات ہیں ساڈے وہ اعتراض دور کروا دیو. حضرت علی خود گئے حضرت عثمان پاک نال گل کیتی. آپ نے فرمایا علی تو جو فیصلہ کر دے میں
مینوں قبول ہے جڑے اعتراض لکھ لا میں ہر اعتراض دا ازالہ کر دیاں گا انہاں کیا فلاں فلاں گورنر نو ہٹا کے فلاں فلاں نو گورنر بنا دیو شہر دے اندر حضرت عثمان پاک نے من لیا حضرت طلحہ زبیر تے مولا علی نے آکے انہاں بلوائیاں نال گل کیتی انہاں نو واپس موڑ دیتا جدوں واپس موڑے حج دے دن سن صحابہ اکثر حج دے گئے ہوئے سن مدینہ خالی دی اے جناب پھر واپس آ گئے دوسرے دن حضرت مولا علی نو کہنے لگے کہ حضرت علی نے فرمایا تساں واپس کیوں آئے ہو تواڈی تے گلاں ہو گئیاں سن ہن واپس کیوں آئے ہو انہاں آکھیا جی جدوں اساں واپس جا رہے ساں ایک اونٹنی تے سوار غلام ملے آئے اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی دیئے غلام بھی حضرت عثمان غنی دائے او دے تھیلے دی اساں تلاشی لئیے او دے وچوں خط نکلے آئے کہ اے جڑے بندے آ رہے نا سارے انو سولی لٹکا دیو کہ انو کوڑے مارو ادھروں سانو اے گل کر کے ٹورے ادھروں ساڑھے قتل دا آرڈر جاری کیتا حضرت عثمان غنی نے لہذا ساڑھے نل دھوکھا ہوئے اساں تاں واپس آئے اگوں بھی تے بابے مدینہ العلم سی حضرت مولا علی نے فرمایا مینوں اس گل دا جواب دیو ایک لشکر آیا ہے بصرے وچوں ایک آیا ہے کوفے وچوں ایک آیا ہے مصر وچوں تیناں شہران دے راہ جدا ہیں بصرے والے بصرے دے راہ تے ہوئے کوفے والے کوفے دے راہ تے ہوئے تے مصر والے مصر دے راہ تے ہوئے خط تے ایک پارٹی نو ملے ہے دوویں کٹھیاں کیویں ہو گئیاں نے دوویں کٹھیاں کیویں ہو گئی ہیں رات توڑے وکھو واکھن خط ملیا ہے چلو بصرے آلے تے کوفے تے مصر آلے نو پتہ کیویں لگا وہ بھی توڑے نہ آلے یہ کوفے آلے نو ملیا ہے تے مصر تے بصرے آلے نو پتہ کیویں لگا ہے یہ بصرے آلے نو ملیا ہے تے مصر تے کوفے آلے نو پتہ کیویں لگا فرمایا اے دا مطلب ہے خط ملیا نہیں اے بنایا گیا ہے اے بنایا گیا ہے جعلی بنا کے تو تساں کوئی سازش کرنا چاہندے ہو اسے وقت مولا علی سرکار نے امام حسن حسین نو تلوار دیتی فرمایا جاؤ عثمان غنی دے دروازے تے پیرا دیو حضرت طلحہ نے اپنے دوواں پتراں نو بھیج دیتا حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر نو بھیج دیتا کہ جا کے حضرت عثمان غنی دے دروازے تے پیرا دیو کوئی باغی آپ نو نقصان نہ دے لوے لوگ پیرا دے رہنے آخر وقت ہو آگئے مسلمانوں حضرت عثمان غنی دے اتے نماز مسجد پڑھنی بند کر دیتی گئی باروں سارے پاسوں آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا گیا حضرت عثمان غنی واسطے پانی بند کر دیتا جانا کھارا پانی کوڑا پیندے رہے 40 یا 50 دن آپ کوڑا پانی پی کے گزارا کر دے رہنے حضرت علی سرکار مشک پانی دی بھریے لے کے عثمان غنی وال جاندے نے پیشیاں دی تفسیر مجموع بیان پہ دس دیئے کہ کباغیاں نے تیر مارے ہو حضرت علی دی مشک پاڑ دیتی پانی ڈل گیا حضرت علی زخمی ہو گئے اس لڑائی دے اندر حبیبہ المومنین پانی لے کے آئیے آپ دی کھچر دی رسی کٹ دیتی گئی آپ ڈگ دیاں بچیاں نے عزیزہ نے گرامی آخر کار حضرت عثمان غنی مکان دی چھاتے چڑے آپ نے خطبہ دیتا اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی فرمایا لوگو وقت یاد کرو جدو تسی ہجرت کر کے مدینے آئے سو یہودی اپنے کنویں تو تانوں پانی نہیں سی پیون دیندا اس کنویں نو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرن والا میں عثمان اج اسے کنویں دا پانی میرے اتے بند کر دیتا گیا مسجد نبوی دی زمین تھوڑی سی میں اس مسجد حضور نے فرمایا سی جیڑا مسجد نبوی دی زمین لے کے وسیع کرے گا میں رسول انہوں جنت دی بشارت دینا ہوں سب تو پہلے وہ زمین میں خرید کے مسجد نبوی دی توسیع کی تھی آج اسے مسجد میرے تے نماز پڑھنا بند کر دیتا گیا وے عزیزہ نے گرامی ویک عالم اسلام دی تاریخ پڑھ کے ویک بڑے بڑے امامہ دے نال کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے نے
حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی تھی یا امیر المومنین اگر تسی جان بچانا چاہتے ہو مدینہ چھڑ کے امیر معاویہ کل ملک شام چلے جاؤ وہ تواڈی حفاظت کرے گا۔ حضرت عثمان دا عشق ویکھ آپ نے فرمایا عبداللہ میں گردن تے تن تو جدا کروا سکنا پر اپنے یار دا شہر مدینہ نہیں چھڑ سکدا، اپنے یار دا شہر مدینہ نہیں چھڑ سکدا، میں اپنے محبوب دی مٹی مدینے دی مٹی نو خیر آباد نہیں کہہ سکدا۔ سلطان العارفین فرماندا ہے ایمان سلامت او یارا ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان تے شرماون عشقوں اتے دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل تے او یارا عشق پچاوے اتے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت اور رکھی کامل باہو اتے ایمان نو دیاں دھروئی ہو۔ عزیزان گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے امیر المومنین اگر مدینہ نہیں چھڑنا چاہتے ہو سانو حکم دے ہو اسی انہاں جنگ کرنے آ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نا عبداللہ میں اپنے نبی دے شہر دے اندر خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، عزت رسول حضور دے شہر دی حرمت نو پامال نہیں کرنا چاہتا، میں تھے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ انہاں عرض کی تھی یا امیر المومنین نہ مدینہ چھڑ دے ہو نا جناب تسی اے جناب جنگ کرن دی اجازت دین دے ہو، اس طرح کرو پھر جڑا انہاں دا مطالبہ وے خلافت تو دستبردار ہو جاؤ، خلافت نو چھڑ دیو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا عبداللہ ابن عمر میں خلافت بھی نہیں چھڑ سکتا کیونکہ میرے پاک نبی نے میں نو فرمایا سی عثمان اللہ تینو ایک قمیض پہنائے گا، منافق اتارن دی کوشش کرنگے تو جان دے دیویں پر وہ قمیص نہ اتاری، لہذا میں خلافت دی قمیص نہیں اتار سکتا۔ عزیزہ نگیرہ بھی آخر کار حضرت امام حسن تے حسین پاک دے حضور دے صحابہ دے بیٹے طلحہ زبیر دے بیٹے دروازے دے سامنے پردہ پیرا دے رہن تاکہ ادھر دی کو اندر داخل نہ ہوئے۔ ایک بلوائی دو چار رلیو مکان دی چھت پچھوں پچھلی گلی وچوں چھت ٹپاڑ کے اندر آئے۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے دن۔ عزیزہ نگرامی جمعہ دا دن اثر دا وقت دے حضرت عثمان غنی دی دوپہر نو اکھ لگیے جدوں اٹھے نے چہرے دے مسکراہٹ سی۔ بیوی نے عرض کی دی حضرت نیلہ نے بار باغیاں دا محاصرہ ہے تواڈے چہرے دے مسکراہٹ اس خوشی دی وجہ کیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نیلہ جدوں میری اکھ لگیے خواب دے اندر امام الانبیاء دے ابو بکر دے عمر تشریف لے آئے نے، انہوں نے میں نو آکھیا ہے عثمان آج روزہ ساڑھے نال افطار کرنی، روزے دی حالت سن فرمایا اور نبی پاک نے میں نو آکھیا ہے آج روزہ ساڑھے نال افطار کرنی، میں نو یقین ہو گیا آج میرا آخری دل نے میں دنیا توٹ کے یار دے قدمہ میں چلے جانا میں۔ عزیزہ نے گرامی ادھروں باغی دل و دیوار پھلانگے نے ایک بے ایمان
دوڑیا انہیں حضرت عثمان غنی دے قرآن پڑھ دے دیوار کیتا ہے آپ دی بیوی حضرت نیلہ نے ہاتھ اگے کیتا انہاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں تاریخ دان لکھ دے نے حضرت نیلہ نال حضرت عثمان غنی نو محبت بڑی سی جدو بیوی دی انگلیاں کٹیاں ویکھیاں نے منہ دے وچوں نکلیا ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اسی وقت دا ہاتھ ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاوے دوسرا بے ایمان نکلیا ہے انہیں آپ دی گردن تیوار کیتا محمد بن نبی بکر ابو بکر صدیق دا پتر دی ابتدا دے اندر بھی باغیاں دیاں گلاں میں جا کے حضرت عثمان دا مخالف بن گیا دی انہیں سب تو پہلے جا کے حضرت عثمان دی داڑھی پکڑیے جدوں داڑھی پکڑ کے جھنجوڑے آوے حضرت عثمان نے فرمایا محمد بن نبی بکر تینوں پتہ ہے تو کہ دی داڑھی پکڑیے اج اگر تیرا باپ صدیق زندہ ہوندہ تینوں دسدا میری شان کیے میرا مقام کیے جدوں آپ نے گل کی دیو داڑھی چھوڑ کے یکدم پیچھے ہو گیا وے پیچھو دوسرے نے حملہ کیتا ہے ایک نے گردن دیوار کیتا اللہ دا قرآن دی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس قرآن دی آیت دے آپ دے خون دے چھٹے ڈگے نے جان کفسر انسری تو پرواز ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون عالم اسلام دا بطن جلیل جنہوں اللہ نے بڑیاں شانہ دے مقام نال نوازیا سی جڑا جنہوں سعادت حاصل سی مصطفیٰ دا دہرا داماد بنیا میں جدی شان سی جدے بارے نبی فرمایا ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی رفیق ہوندے میرا رفیق ساتھی جنت چ عثمان ہوئے گا جدیاں شانہ قرآن بیان کرے تے نبی دے فرمان بیان کرن اینی بے دردی دے نال پانی بند کر کے پابندیاں لا کے کلمہ پڑھنا لیاں دے ہتھوں ہی انہوں شہید کروا دیتا گیا جدوں آپ شہید ہوئے نے مسلمانہ توجہ کری جا نبی پاک دی حدیث جیڑا بندہ شہید ہو دے خون دا پہلا قطرہ جیڑی جگہ دے ڈگے وہ جگہ قیامت والے دن وہ دی شہادت دی گواہی دے وے گی حسین ابن علی دا خون کربلا دی ریت دے اتے ڈگاوے قیامت والے دن حسین دی شہادت دی گواہی کربلا دی ریت دے ڈبے دے منگے مولا علی دا خون مسجد چ ڈگیا ہے حضرت علی دی شہادت دی گواہی مسجد دے وے گی عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں عثمان دے خون دا پہلا قطرہ اللہ دے قرآن تے ڈگیا ہے قرآن عثمان دی شہادت دی گواہی دے وے گا عزیزان گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اس یہودی دی سازش دا نتیجہ سی ہن انہاں منافقاں نے کی تجدو مولا علی نو پتہ چلے حضرت عثمان شہید ہو گئے آپ دوڑ کے آئے امام حسن دے پیٹ چ مکہ ماریا کہ تینوں نے آکھیا ابو جی بلوائی پچھوں آئے نے سانو پتہ نہیں لگا انہاں پچھوں آکے شہید کر دیتا ہے حضرت مولا علی آکے حضرت عثمان دی لاش اتے ڈگ پین جسم تے ڈگ پین رابی آکھدا ہے انج روئے نے مولا علی انج لگدا سی جی میں ہونے پاک علی دی جان نکل جائے گی عزیزان گرامی ہونے جناب سازش اگلی کیڑی ہوئی لوگائیں مشہور کر دیتا منافقہ نے کہ حضرت علی عثمان دی شہادت دے خوش سی یہ شہید کروانا لے یہ جتو امیر معاویہ تے مولا علی دی آپس سے جنگ ہوئی ہے یہ وہی غلط فہمی دا نتیجہ سی پہلے منافقہ نے حضرت عثمان نو شہید کر لیا بعد جنہیں قاتلین عثمان سن کچھ رل گئے امیر معاویہ دی فوج کچھ رل گئے مولا علی دی فوج ہن او شیطانی سازش تے ساری منافقاں دی سی تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی لکھ دن کہ جدوں جنگ جمل ہوئی ہے نا جدے وچ سیدہ عائشہ صدیقہ نو لے کے گئے صلح کروان واسطے کہ تسی مومنہ دی ماں ہو تہاڈی سارے من لین گے آپ نے اتھے گل بات کر لی صلح ہون دے قریب سی سویرے آپ نے فرمایا آپ اس گل دے اتنے فیصلہ کر لیں گے ادھر خیمے مولا علی دی فوج دے لگے
ادھر حضرت طلحہ تے زبیر تے طلحہ تے زبیر او صحابین جڑے عشرہ مبشرہ وچ داخل ہیں، جنہاں نو حضور نے جڑے 10 صحابہ نو جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے نا دنیا وچ، انہاں وچ طلحہ تے زبیر بھی شامل ہیں۔ ہن انہاں منافقاں کی سوچیا؟ انہاں کہا جے اے گئے رل تے ساڈا تاں پھکا نہیں بچنا۔ انہاں کی کام کیتا، مولا علی دے جڑے خیمے چ منافق سن انہاں تیر ماریا حضرت طلحہ علیہ خیمے چ، ادھروں جڑے سن انہاں ادھر مار دیتا۔ ہن انہاں نو غلط فہمی کی ہوئی کہ جنگ دی ابتدا مولا علی نے کروائی، ادھروں جنگ پھر او بھی سازش سی منافقاں دی۔ یہ میں صرف نچوڑ تے خلاصہ دس رہا تمام تاریخ شیعہ سنی دا۔ ہن حضرت علی سرکار دی اوتھے جنگ جمل دا واقعہ پیش آیا۔ اس تو بعد حضرت مائی ام المومنین عائشہ صدیقہ نو کسے آکھیا، اے جڑی او شیعہ نے روایت پیش کی ہے نا تاریخ تبری دے حوالے نال، اے میرے کول تاریخ تبری آدھا کہ انہیں آکھیا ہن تو اے بی بی جی تسی ہن حضرت عثمان دی قصاص دا مطالبہ پہ کر دیا جے قاتلین عثمان نو سزا دے، تساں آپ ہی تو دے قتل دا فتویٰ جاری کیتا ہے۔ اس نے روایت بیان کر کے آکھیا کہ سنیاں دی کتابیں لکھے ہویا ہے کہ حضرت عثمان دے نعوذ باللہ قتل دا فتویٰ مائی عائشہ صدیقہ نے جاری کیتا سی۔ اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی سے انحراف کیا، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناسل یعنی عثمان کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ اے تاریخ تبری یہ عبارت ہائی لائٹ ہے، تاں کر کے میں آدھا ہونا ہے میں ترجمے نہ پڑھیا کروں۔ ان جڑے ان پڑھ بندے نے پڑھنا ہے اس دا کہنا بی بی عائشہ کہ عثمان کافر ہو گیا، بیڑا غرق ہویا ایمان دا کہ نہ ہویا؟ بولو۔ تاریخ دے وچ رتبو یا بس جھوٹ سچ ہر شے لکھی ہوئی ہے، ہر بندے دا کام نہیں کہ اسلام دی کتاباں نو ہاتھ لاوے، اے اوہی کر سکتا ہے جڑا اس دریا وچ غوطہ زن ہونا جاندا ہے۔ ہن اس روایت نو تبری نے بیان کیتا ہے علی بن احمد بن حسن العجلی تو، حسین بن نصر اتار ابو نصر بن مزاحم الاتار تو، یعنی اس روایت دا سلسلہ سند سارا گھمدہ گماندہ ہوندہ ہے ابو نصر بن مزاحم اتار تو، جے دے بارے ساڑھے اسم و رجال دیاں کتاباں لکھ دیاں کہ اے راوی نصر بن مزاحم جڑا راوی ہے نارا مرو۔ اے جی میزان الاعتدال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 60 امام ذہبی فرماتے ہیں نصر بن مزاحم کوفی، یعنی یہ کوفے کا رہنے والا تھا، اس نے قیس بن ربیع اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ انتہا پسند رافضی تھا، گستاخ صحابہ سے کردہ کسی ہے جو عقیدہ گستاخ صحابہ والا سی تو روایتاں گھڑ گھڑ کے نہ کولوں حضرت حضور دے صحابہ تے فٹ کر دینی ہے تاکہ لوگوں نے گمراہ کیتا جاوے۔ انتہا پسند رافضی تھا، محدثین نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ اس کا انتقال 212 ہجری میں ہوا۔ نوح بن حبیب، ابو سعید اشجع اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ اکیلی کہتا ہے یہ شیعہ تھا۔ اس کی حدیث میں اضطراب اور بہت زیادہ غلطی پائی جاتی ہے۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں یہ واہی الحدیث اور متروک ہے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ان کسے نو کذاب آکھیا ہے، کسے متروک آکھیا ہے، کسے ضعیف آکھیا ہے۔ ایو جے بندے دی روایت کذاب دی روایت کوئی کذاب ہی پیش کر سکتا ہے، مومن پیش ہون ہے۔ اے دا مذہب کی سی؟ شیعہ کی سی؟ ہون ہو سکتا ہے کوئی آکھے جی تو تُسا سنیاں انہوں لکھیا ہے شیعہ، اسا نہیں لکھیا۔ اے شیعہ مذہب دی کتاب رجال النجاشی ہے، یہ بھی اسماء الرجال دیئے۔ اے دے وچ انہاں نے خود نصر بن مزاحم دے بارے لکھیا ہے کہ اے بندہ امامی شیعہ سی اور اے ابو الفاضل کوفے کا رہنے والا ہے۔ ان کے سلسلہ میں کوئی کجی نہیں اور بیان میں شائستہ ہیں، یعنی اچھے ہیں، مگر یہ روایات ضعفاء سے نقل کی ہیں۔ ان کی تصنیفات عمدہ ہیں،
یعنی خود کہہ رہے ہیں بھی یہ ساڈا ہے تے جڑا ہے ہی تواڈا او دے تو صحابہ دی شان دی توقع کیویں کیتی جا سکتی ہے؟ گھر کا بیتی لنکا عزیزان گرامی پتہ چل گیا حضرت عثمان کی شہادت پر یہ بیان کرنا کہ بی بی عائشہ نے یہ فتویٰ دیا تھا یہ ام المومنین پر تہمت الزام ہے اور جھوٹے راویوں کی اختراع ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی گل آدن جی حضرت علی بھی حضرت عثمان دی شہادت تے خوش سن، اے شیعہ دی کتاب عمالی توسی ابی جعفر بن محمد بن حسن التوسی یہ کہتا ہے کہ امام عبداللہ بن عباس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا اگر لوگ یہ چاہتے ہیں، یعنی مولا علی نے فرمایا اگر لوگ چند دن میرے تو یہ مطالبہ کر دن تو میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ نہ میں نے عثمان کو قتل کیا نہ ہی اس کے قتل کا حکم دیا۔ یعنی مولا علی بھی اس الزام تو بریئن پاکن انہاں دی ذات اتے بھی یہ جھوٹا بہتان ہے، نبی دے صحابہ بلکہ حضرت علی دے بارے میں دس چکے ہیں کہ انہاں تے اپنے بیٹے نو مکہ ماریا کہ تساں عثمان دا پہرا صحیح طریقے کیوں نہیں دیتا۔ تو عزیزان گرامی ایسی روایات کسی مستند عالم دین سے پہلے پوچھو پھر اس پہ عمل کرو۔ تاریخ اسلام دے وچ یہودیاں نے یہ سازش کیتی ہے روایتاں گھڑ گھڑ کے، اور میں کہ گل قرآن تے حدیث دے حوالے نال کر گیا کہ ہوئے مسلمان گلاں گھڑیاں گھڑ کے کتابیں داخل کر دیتی ہیں تے ہون جڑا آن پڑھ بندہ سادہ ہے وہ پڑھتا ہے وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے۔ لہذا صحابہ اور اہل بیت پاک ہیں کیونکہ ان کو پاک مصطفیٰ نے فرمایا ہے، کسے دی بے ادبی نہیں کرنی، کسے دے بارے برا گمان نہیں رکھنا۔ تو عزیزان گرامی او جڑی غلط فہمی کہ حضرت علی دی فوج قاتل شامل سن، امیر معاویات دے درمیان ہوئی تے جنگ ہوئی، ہون جدو جنگ ہوئی ہون بعض بندے آدھے امیر معاویہ کافر ہو گیا ہے کہ انہیں مولا علی نال جنگ کیتی ہے۔ میں نہ کسے پیر دا فتوہ مندا نہ کسے مولوی دا مندا، میں خود مولا علی تو پوچھنا تو آڈے نہ لڑن آلا او دے بارے تسا کی آکھ ہو۔ شیعوں کی کتاب یہ ہے قرب الاسناد، لکھنے والا ہے الشیخ الجلیل ابی العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری۔ اس کتاب دا تعارف شیعہ دیا رجال النجاشی دے وچ موجود ہے، انہاں واضح لکھیا کہ ساڈا بڑا مستند بندہ ہے۔ اس سے تو روایت نقل کیتی ہے مسائل الشریعہ ترجمہ وسائل الشیعہ 20 جلدہ شیعہ دی فقہ دی کتاب ہے، یہ دی جلد نمبر 11 وچ اس سے تو روایت نقل کر دیا۔ مولا علی دا فتوہ سنامن لگا، حضرت مولا علی فرماندن جعفر عن ابیہ ان علی علیہ السلام یقول لأہل حربہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا ولکن رئینا انا علی حق ورعو انہم لہم کا علی حق۔ مولا علی فرماندن جڑی ساڑی آپس سے جنگ ہوئی ہے نہ میں انہوں کافر سمجھنا نہ او میں انہوں کافر سمجھنا، توجہ ہے، نہ میں انہوں کافر سمجھنا نہ وہ میں کافر سمجھ دین، صرف کیے غلط فہمی وہ اپنے آپ نو حق تے سمجھ دین، میں اپنے آپ نو حق تے سمجھنا۔ ایسے کتاب دے دوسرے صفحے تے مولا علی دا فرمان جعفر عن ابیہ علیہ السلام ان علی علیہ السلام لم یکن ینتسب احدا من اہل حربہ الى الشرک ولا الى النفاق۔ فرمایا جیڑا ساڑی آپس سے جنگ ہوئی ہے نا، نہ او منافقن نہ مشرکن، نہ منافقن نہ مشرکن، ولیکنہ کان یقولو، فرمایا ہم اخواننا، او میرے بھائی ہیں، بولو او میرے بھائی ہیں، بغاو علینا، بس ایک غلط فہمی دی بنیاد تے انہاں کولوں میرے نال زیادتی ہوئی ہے،
باقی وہ کافر بھی نہیں تے منافق بھی نہیں۔ تے جدو مولا علی دا فتوہ آ جاوے تے صدرے والے پیر دی کی اوقات تے انور شاہ گیلانی بگوڑا چاند مرید تیرے ہاتھ چمن والے ہو گئے جاہلا آ دربار دی کمائی کھاون والے بے غیرتا۔ انہیں حضرت امیر معاویہ نو اگلے دن تقریر اچ کافر آکھے ہے، میں کہ کتیا تیری کی اوقات ہے، معاویہ دا گھوڑا جڑا پیشاب کردا ہے نا تو اس پیشاب دے برابر بھی نہیں، تیری حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ محمد دا صحابی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اینا جاہل پینا شیعت وڑ گئی ہے، ان پڑھ بیچارے پیوان دی بنی بنائی تے آ کے بہ گئے، وہ مریدہ جہل نہ سمجھا جی میں دا پیو والی سی میں بھی ہو سی، انہیں ہاتھ چمنے شروع کر دیتے تھے، انہیں دکنی چاہ گیا سریہ، انہیں ایران تو مال لے کے ایجنسیاں تو پیسے لے کے یہ جی بکواساں کر دیں۔ میں واضح کہہ رہے ہیں جیڑا پیر جیڑی وڈی مرضی گدیدہ ہوئے جے تے دل چ حضور دے کسے بھی صحابی دے بارے بغضے او کتے خنزیر تو بدتر مومن اوے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی ادب کرے، نبی دی اہل بیت دا بھی ادب کرے۔ ایو آل سنت عقیدہ ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وآخر دعوانا۔